السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج کے بعد پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ آج عید ہے اور عید کے بعد گرمی کی طرح گرمی کے ساتھ ساتھ سیاست کا پارا بھی بڑھے گا، سیاسی گرمی بھی بڑھے گی۔ اپنے موضوعات سے آنے سے پہلے سب کو عید مبارک، سارے نوں عید دیاں ودائیاں، سبنیاں کے عید جو مبارک ہوں۔ خواب دیکھا ہے جی منظور وسان صاحب نے، اور منظور وسان صاحب کو آئندہ عام انتخابات کب ہوتے نظر آ رہے ہیں، مریم نواز کا سیاسی پروگرام کیا ہے، وہ اب کس طرح اپنی سیاست کا آغاز کریں گی عید کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد بلاول بھٹو زرداری کیا کریں گے، اور عمران خان صاحب انہوں نے تو اعلان کر لیا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست ظاہر ہے ان تین بڑی پارٹیوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب دو پارٹیاں جو پہلے اپوزیشن میں تھیں وہ حکومت میں ہیں، اور جو پارٹی حکومت میں تھی وہ سڑکوں پر ہے۔ عمران خان صاحب سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کے متعلق بہت سی چیزیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ خان صاحب لوگوں کو کال دے رہے ہیں اور باہر نکلنے کی، اب دیکھتے ہیں لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں نہیں نکلتے۔ 20 لاکھ لوگ انہوں نے لے کر اسلام آباد میں پہنچنا ہے، جمع ہونا ہے، دھرنا دینا ہے۔ دھرنا ان کا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا اس سے پہلے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے، ان کو واپس لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ پاکستان کی سیاست جو ہے، یہ آج کے بعد انتظار تھا کہ جی ماہ رمضان خیر خوبی سے گزر جائے، اور ماہ رمضان میں سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوا کرتی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ظاہر ہے عمران خان صاحب غیر روایتی سیاستدان ہیں، روایت سے ہٹ کر پالیٹکس کرتے ہیں۔ انہوں نے تو چاند رات کو بھی لوگوں کو باہر نکلنے کی کال دے دی تھی۔ انہوں نے تو جو تھی وہ 27 رمضان کی جو رات تھی اس پر شب دعا، اور وہ بھی سیاسی شب دعا، ظاہر ہے شب دعا کہ اللہ میاں ان امپورٹڈ حکومت سے پاکستان کو نجات دلائے، یہ سیاسی ظاہر وہ تھا۔ باقی ظاہر عبادات اپنی، ان پر تو کسی قسم کا کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا، ہر کوئی کوشش میں ہوتا ہے، ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھے اور اپنی عبادات جتنے وہ کر سکتا ہے میکسیمم وہ کرے۔ تو سیاسی میں بات کر رہا ہوں، مذہبی حوالے سے میں بات نہیں کر رہا۔ تو عمران خان صاحب نے 27 رمضان کو بھی، تاکرات میں بھی انہوں نے ایک سیاسی جو ہے وہ لوگوں کو کہا تھا کہ جی شب دعا منائیں، سڑکوں پر آئیں، باہر نکلیں۔ تو اب کل رات چاند رات تھی، تو چاند رات کو بھی عمران خان صاحب نے لوگوں کو نکالا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے روزوں میں بھی جلسے کیے، آپ نے دیکھا انہوں نے جلسہ کیا، پشاور میں پہلے جلسہ کیا، پھر کراچی میں جلسہ کیا، انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا، احتجاج کی کال دی تو بڑے پیمانے پر لوگ نکلے۔ تو عمران خان صاحب اسی وجہ سے اکیلے نظر آ رہے تھے کہ وہ روایت سے ہٹ کر پالیٹکس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو رمضان کی یا ان کی، کیونکہ ہمارے جو عام روایتی سیاستدان ہیں وہ اس چیز کی فکر کرتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں کہ یار اپنے سیاسی، اپنے جو کارکن ہیں، اپنے جو لوگ ہیں، ان کو کم از کم روزوں میں تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ روزوں میں دو طرح سے لوگ ایک ہوتے ہیں، ایک تو روزہ رکھتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، دوسرا ماہ رمضان میں اخراجات بھی لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں۔ عید ہوتی ہے تو عید کی تیاریاں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنی عبادات میں، اور روزے کی وجہ سے ویسے بھی لوگ ظاہر ہے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ روزے ہوں یا محرم الحرام ہو، اس دوران کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرتی۔ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر، ان سے نکل کر کے جی اب روزے آ رہے ہیں، اب کوئی سیاسی سرگرمی بڑی نہیں ہوگی، اب ایام آ رہے ہیں محرم کے، اب کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں ان چیزوں کی کو خاطر میں لاتے، وہ اپنا ایجنڈا جو ہوتا ہے اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے خان صاحب عید تک ہر کوئی انتظار میں تھا کہ خان صاحب نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے تو کرنا ہے عید کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو اب عید کے بعد کیا ہوگا، وہ جو خواب دیکھا ہے وسان صاحب نے، اس پر میں آؤں گا آخر میں۔ لیکن عید کے بعد مریم نواز صاحبہ کا شیڈول آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی، عمران خان صاحب ان کے جو سیاسی غیر سیاسی ترجمان، وہ ہمیں کس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں،
ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اس پر بھی میں بات کروں گا کہ مسلسل مجبور کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا کریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، ایک کیا کہا جائے، شوشہ ہو یا ایک اپنا مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے بہت بڑا، اور اس کے پیچھے کون ہے کسی کو نہیں پتہ کہ عمران خان کے خلاف یہ سازش کون کر رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ترجمان، عمران خان صاحب خود اور عمران خان صاحب کے غیر سیاسی ترجمان، وہ ہیں تو بیسیکلی سیاسی لیکن خود کو کہتے ہیں غیر سیاسی ہیں، تو وہ ایک ماحول بنائے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی میں بات کروں گا۔ پہلے مریم نواز صاحبہ کا معاملہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ روزوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جلسہ کر دیا تو جہاں جلسہ کریں وہاں جا کر جلسہ کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے لوگوں کو کہا کہ جی نکلیں حکومت کے خلاف، تو اپنے حق میں لوگوں کو نکالا جائے، تو کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اب مریم نواز صاحبہ کے متعلق جو شیڈول سامنے آ رہا ہے، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا جلسوں کا شیڈول دے دیا ہے مئی کا، اور اس میں انہوں نے 4 جلسے ان کے پلان کیے جا رہے ہیں، پلان کیے جا چکے ہیں، تاریخیں بھی ہیں، وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کیونکہ سورسز سے خبر ہے، اور یہ جلسے ہوں گے نواز شریف عمران خان کے خلاف، عمران خان جو موومنٹ چلا رہے ہیں، جو نیریٹو بنا رہے ہیں، ان کے نیریٹو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، لوگوں میں جا کر اپنی بات کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی کیونکہ مسلم لیگ نون کے جلسے ہیں تو نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے بھی راہ ہموار کی جائے گی کہ جی شیر آیا، تو شیر آیا تو پھر تیاری پکڑو، شیر آیا۔ عمران خان صاحب 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد اکٹھا کرنے کی دعوت دیں گے تو مسلم لیگ نون کوشش کرے گی کہ بہت سے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے تیار کیا جائے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون اس طرف تیاری کرے گی اور عمران خان صاحب کے نیریٹو کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ جو نیا میں کہہ رہا ہوں نا سیاسی منظرنامہ اور گرمی، سیاسی گرمی بڑھے گی، تو سیاسی گرمی کس چیز سے بڑھے گی؟ ظاہر عمران خان صاحب تحریک چلا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جس چیز کا ڈر ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو سیاسی گرمی کے ساتھ گند بھی بڑھ جائے گا، پھر بہت زیادہ گند ہوگا پھر۔ تو مریم نواز صاحبہ کی جو شیڈول جو ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق 6 مئی کو اٹک میں جلسہ کریں گی مریم نواز صاحبہ، 8 مئی کو اکاڑا میں، اور اکاڑا کے جلسے کی تو خیر پہلے سے ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے، 11 مئی کو سوابی میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں گی، اور آخری ہفتے میں مئی کے بہاولپور جائیں گی۔ جنوبی پنجاب کو مسلم لیگ نون زیادہ فوکس کر رہی ہے۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ سب سے پہلے جہاں پہنچے پرسوں وہ جنوبی پنجاب تھا، بہاولپور پہنچے ہوئے تھے، طارق بشیر چیمہ صاحب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب کے لیے پرویز الہی صاحب یا مونس الہی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے غیر سیاسی ترجمان میں زور دوں گا غیر سیاسی ترجمان پر، کیونکہ غیر سیاسی ترجمان بیٹھے ہوئے صحافت میں اور کرتے ہیں عمران خان صاحب کی ترجمانی۔ بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا وہ کامران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا ہوا، عمران خان صاحب کی شخصیت، عمران خان صاحب پتہ نہیں مطلب ان کے لیے بہت بڑی ثنا خوانی ان کی، اور انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ تو ان کے جو غیر سیاسی ترجمان ہیں ان کے مطابق یہ جو طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک جو ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں اور یہ حکومت گر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت گرے گی تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب حکومت بنائیں گے، تو جواب ہے وہ نہیں بنانا چاہتے، وہ انتخابات کروانا چاہتے، اور وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں حکومت اپنا کام نہ کر سکے۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ کا جو جلسے ہوں گے وہ موسم بہت گرم ہے، گرمی میں مئی میں جلسے کرنا مطلب اس وقت پارا ہے 47 46 پر، کہیں 44 کہیں 40۔ ابھی آج کل یہ جو فورکاسٹ ہے محکمہ موسمیات کی اس میں ذرا کچھ طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ بارشیں ہوں گی، تو موسم کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے ٹھنڈا ہو جائے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے جو 6 کا 8 کا اور 11 کے جلسے ہیں یہ ذرا کچھ بہتر موسم میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بہاولپور کا جلسہ ہوگا مئی کے آخری ہفتے میں تو وہ تو گرمی شدید ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے اب میں نے وہی گزارش کی نا کہ ایک عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرمی، سردی، رمضان، محرم ان کو نہیں دیکھتے، تو ان کو کھلا میدان نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے مریم نواز صاحبہ نے بھی پلان کیا ہے۔ اور ان کے جلسے میں جیسے میں نے گزارش کی کہ نواز شریف صاحب کا ہوگا واپسی کا، تو نواز شریف کے لیے ایک حکومت کا جو منصوبہ ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آ کر جیل نہیں جانا پڑے گا، حکومت ان کی سزا جو ہے معطل کر دے گی، باہر آئیں گے، پاکستان آئیں گے، آزاد شہری کی حیثیت میں آئیں گے، لاہور میں اتریں گے، اسلام آباد میں اتریں گے، جہاں بھی اترنا چاہیں گے ان کے لیے بڑا ایک اکٹھا کیا جائے گا، اجتماع اکٹھا کیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کی ویسے بھی اپنی خواہش تھی
جو انہوں نے غدار کون جو انٹرویوز پر مبنی ہے کتاب شریف خاندان کے، جو ان کی جلاوطنی میں جو مشرف کے دور کی جلاوطنی تھی، اس جلاوطنی کے دوران انہوں نے دیا تھا انٹرویو، دیے تھے شریف خاندان کے لوگوں نے انٹرویوز، وہ تھے سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب ہے انٹرویوز پر مبنی، اس میں انہوں نے خود اظہار کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ کوئی جس طرح بے نظیر بھٹو کا استقبال ہوا تھا 10 اپریل 1986 کو ضیاء کے دور میں جب وہ واپس آئی تھی وہ لاہور میں، تب وہ سی ایم تھے نواز شریف صاحب، کہ وہ ان کی خواہش تھی کہ کبھی اتنے لوگ ان کے لیے بھی نکلیں، وہ اس وقت سوچا کرتے تھے۔ تو ظاہر نواز شریف صاحب بہت بڑے بڑے جلسے بھی کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے اجتماعات بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ مشرف کے دور میں ہی 2007 میں بی بی کی شہادت کے بعد واپس آئے تھے، بی بی کی شہادت کے بعد کہہ رہا ہوں، بی بی کی واپسی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب 18 اکتوبر کو واپس آئی تھیں تو ان کے اس وقت بھی ان کے لاکھوں لوگ کراچی میں استقبال کے لیے آئے تھے۔ بی بی یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ لاہور سے بڑا تھا، لیکن جو کلیم کرتی تھی، لیکن جو نیوٹرل لوگ ہیں، غیر جانبدار لوگ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لاہور کا اجتماع تھا بے نظیر کے استقبال کے لیے وہ بڑا تھا کراچی والے سے بھی۔ تو نواز شریف صاحب کی خواہش تھی اور ہے کہ لوگ کوئی لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے آئیں، تو اس کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے جلسے جو ہیں وہ اس کے لیے بھی ہوں گے، تو ان کے لیے جب وہ پہنچیں گے تو آزاد شہری کی حیثیت میں پاکستان پہنچے، اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے، سزا معطل کرنا یا ان کے لیے قانونی راستہ نکالنا۔ تو بہرحال یہ تو ہے مسلم لیگ نون کا پلان۔ عمران خان صاحب کا پلان آپ کے سامنے ہی ہے، اب وہ جلسے کریں گے۔ عمران خان صاحب اب آج کل میں کور کمیٹی بٹھائیں گے اور انہوں نے جلسے، پھر شہر شہر جانا، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، چھوٹے شارٹ مارچز کرنا اور اس کے بعد لانگ مارچ کی طرف بڑھنا، کیونکہ مئی کے آخری ہفتے میں انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا پلان تھا 23 اپریل کو انہوں نے کراچی جانا تھا، اور کراچی میں ان کا بڑا استقبال ہونا تھا، کیونکہ وہ حکومت گرا کر کراچی جا رہے تھے۔ اور حکومت گرا کر، کیونکہ بلاول بھٹو کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو کا ہی یہ مشورہ تھا، انہی کا یہ ایجنڈا تھا، انہی کی ہی پلاننگ تھی آصف زرداری بلاول بھٹو کی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کی۔ تو ایک فاتح کے طور پر وہ کراچی جا کر اپنا استقبال کروانا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال پھر وہ چلے گئے، لندن چلے گئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ COD پارٹ 2 اور اس کے بعد آگے چل کر آئینی اصلاحات کیا کیا ہونی ہے وہ کرنے۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وہ پہنچیں گے کراچی، ان کا پلان دوبارہ شیڈول بنایا جا رہا ہے، تو وہ بھی کوئی بہت بڑا استقبال ان کا کیا جائے گا کراچی میں۔ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ جب پہنچے ایئرپورٹ پر تو پھر جمع غفیر ہو۔ پیپلز پارٹی والے یہ پلان بنا رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا جمع غفیر ہو تاکہ ان کو وہاں سے لے کر جایا جائے، پھر ایک بڑا جلسہ ہو، بڑا خطاب ہو بلاول کا، اور اس کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر جائیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوامی طاقت دکھانی ہے۔ عمران خان صاحب بڑے جلسے کر رہے ہیں، بھرپور جلسے کر رہے ہیں، ان کی کال پر لوگ نکل بھی رہے ہیں، اور لوگ جو عمران خان نے حکومت ختم ہونے کے بعد جو اتوار کی کال دی تھی اس وقت بھی بہت زیادہ لوگ سڑکوں پر تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ تو یہ سارا کچھ ہوگا اور اس سے سیاسی گرمی بڑھے گی۔ اب جو ہے منظور حسان صاحب اور وہ جو عمران خان صاحب کے غیر سیاسی ترجمان ہمیں جس موضوع پر بات کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جس پر ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں چاہتے کہ اس پر بات ہو، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے، کیا کریں۔ اب منظور حسان صاحب خواب دیکھتے ہیں، بہت کم خواب منظور حسان صاحب کے کوئی سچے ثابت ہوئے ہیں، لیکن اب پھر انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور ان کا خواب یہ ہے کہ فروری 2023 میں عام انتخابات ہو جائیں گے۔ یہ حکومت جو ہے، جو بائی ڈیزائن جو پلان تھا کہ عمران خان کی حکومت گرا کر اس کے بعد فوری انتخابات کروائے جائیں گے، انتخابی اصلاحات کروا کر 2-4-5 ماہ بجٹ کے ساتھ اصلاحات، یعنی ایک ساتھ کام چلتا رہے گا پیرالل، اور انتخابات کے بعد اپنا بجٹ کے بعد پھر انتخابات فوراً، یعنی میکسیمم یہ دسمبر تک انتخابات کا پلان تھا کہ نومبر دسمبر تک انتخابات کروائے جائیں۔ ظاہر ہے اس میں ایک اہم تقرری جو ہے آرمی چیف کی، وہ اسی حکومت نے کرنی تھی۔ وہ پلان تھا کہ یہ حکومت تقرری بھی کرے گی، آرمی چیف نیا تقرر کرے گی، نیا آرمی چیف کا، اور ساتھ پھر انتخابات کی طرف معاملہ چل پڑے گا، یعنی شیڈول پہلے اناؤنس کر دیا جائے گا، لیکن وہ نومبر میں حکومت رہے گی، دسمبر کے بعد یا نومبر دسمبر کے بعد انتخابات کا شیڈول دے دیا جائے گا۔ کوئی مارچ تک معاملہ جانا تھا کہ مارچ تک یہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کروا دے گی، نگران حکومت سیٹ اپ، اور مارچ تک انتخابات۔ لیکن عمران خان صاحب نے، ان کو پتہ تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ جو
اتحادی حکومت ہے یہ مدت پوری نہیں کروائے گی اسمبلیوں کی. اسی لیے عمران خان صاحب جب حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً انتخابات چاہیے. ان کو پتہ تھا کہ قبل از وقت انتخابات ہوں گے، انتخابات مقرر مدت میں نہیں ہوں گے، تو جب انتخابات کا حکومت اعلان کرے گی تو میں کہوں گا میں نے حکومت کو مجبور کر دیا انتخابات کروانے پر. وہ جو کئی بار شیخ رشید صاحب بھی یہ بات کر چکے ہوئے. تو لیکن اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے یہ بیانیہ بنا کر جھنڈا اٹھایا کہ میں فوری انتخابات لے کر رہوں گا، ان کے حلق سے انتخابات نکال کر رہوں گا، 31 مئی تک ان کو اعلان کرنا ہوگا ورنہ پھر میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، تو اس کے بعد پھر اتحادی حکومت کے وزیر جو ہیں وہ کہنے لگ گئے کہ جی پہلے تو ہم نے انتخابات کروانے تھے، اب ہم بھی ضد میں آ گئے، ہم نہیں انتخابات کروائیں گے. عمران خان صاحب کے کہنے پر ہم نے نہیں انتخابات کروانے. تو لیکن اب منظور وسان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن انتخابات ہوں گے فروری میں. انہوں نے خواب دیکھا ہے فروری 2023 میں. وسان صاحب نے پہلے کون کون سے خواب دیکھے؟ اچھا یہ جو اسٹائل ہے یہ پیر صاحب پگاڑا کا اسٹائل تھا، انہی کا علاقے سے ہیں وسان صاحب بھی. پیر صاحب پگاڑا جو ہیں وہ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، وہ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، خود کو کہا کرتے تھے کہ جی میں GHQ کا آدمی ہوں، اور پھر وہ اشارے دیتے تھے حالات کے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ جی وہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سے وزیر اعظم بنیں گے یا مسلم لیگ نون میں ہوں گے. تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت اتحادی حکومت ہے اور بلاول بھٹو اس کے وزیر ہیں، تو پیر صاحب کی پیشن گوئی ٹھیک ثابت ہوئی. اس طرح بھی لوگ اس کو لے رہے ہیں. تو بہرحال وہ بلاول جب پیدا ہوئے تھے تب انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارے حصے کے ہیں اور ہماری طرف آئیں گے. تو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، نون نہیں مسلم لیگ، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا تضاد ہیں، ایک دوسرے کے ایک رائٹ ونگر ایک لیفٹ ونگر اپنے آپ کو کہلاتی. تو خیر اچھا اب پیر صاحب پگاڑے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شیخ رشید صاحب پیر صاحب پگاڑے کے اسٹائل پر ذرا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کی بھی کبھی کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوئی. قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، عید قربان سے پہلے قربانی ہوگی، اس طرح کی باتیں، پھر یہ ہو جائے گا، جھاڑو پھر جائے گا، مارشل لا لگ جائے. آج کل مارشل لا سے ڈرا رہے شیخ رشید صاحب لوگوں کو. منظور وسان صاحب نے ان دونوں سے الگ ہٹ کے راستہ، باتیں وہی ہیں لیکن دونوں سے ذرا ہٹ کے خواب دیکھنے والی بات کرنا شروع کر دیا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے پہلے خواب دیکھا تھا 22 مارچ کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کو اتحادی چھوڑ جائیں گے. اچھا یہ کیونکہ 22 مارچ کا خواب تھا، یہ ایک خواب ان کا سچا ہوا، کیونکہ وہ سارا خواب کیا تھا، ظاہر خواب وہ حساب کتاب لگا کر ہی خواب دیکھتے ہیں نا. وہ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہوئی تھی، اتحادیوں سے رابطے معاملات تقریباً طے ہو چکے ہوئے تھے، اتحادیوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی PMLQ اور MQM جو ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے، یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور وہ چھوڑ گئے. یہ والا خواب ان کا ٹھیک ثابت ہوا. اس سے پہلے 6 جون 2019 کو انہوں نے خواب دیکھا کہ عمران خان صاحب مستعفی ہو جائیں گے. پھر 5 نومبر 2021 کو انہوں نے خواب دیکھا کہ عمران خان استعفیٰ دیں گے اور الیکشن کا اعلان کروائیں گے. یہ دونوں خواب سچے ثابت نہیں ہوئے. 27 جنوری کو 2019 کو انہوں نے خواب دیکھا کہ 2020 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. یہ خواب ٹھیک ثابت نہیں ہوئے. تو یہ تو ہے ان کا منظور وسان صاحب کے خواب کا قصہ کہ انہوں نے دوبارہ خواب دیکھ لیا کہ جی فروری 2023 میں ہوں گے انتخابات. لیکن ایک خواب جو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں وہ ہے گرفتاریوں کا، کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا ہے، عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، یہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو آج کے بعد ہوگا اسی وجہ سے میں یہ بات اپنی دوبارہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو سمجھایا گیا، یہ کہا گیا کہ سیاست کو سیاست کے انداز میں کرو، موجے مارو جا کر. لیکن اگر سیاست کو آپ نے افراتفری، انتشار اور مطلب اپنے جو ایک کیا ہوتا ہے آئین اور قانون کو بالا طاق رکھتے ہوئے اداروں کے ساتھ تصادم کی شکل اختیار کرواؤ گے تو پھر، یا جو کچھ آپ نے 9 اپریل کو کیا، 10 اپریل کو کیا، جو کچھ پنجاب میں کیا، اگر اسی اسٹائل کی پولیٹکس جاری رکھو گے تو پھر آپ کے لیے باہر آپ رہنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. گرفتاریاں ہو چکی ہوئی ہیں، 3 MNAs جیل میں ہیں PTI کے، 2 MNAs بلکہ تینوں PTI کے ہیں، شیخ رشید صاحب کے بھتیجے PTI سے ہیں، تو وہ سارے جیل میں ہیں. تو گرفتاریاں تو ہو چکی ہوئی ہیں. اب عید کے بعد PTI سیاسی محاذ گرمائے گی. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ریڈ لائنز عمران خان صاحب کراس کر رہے ہیں. اگر کراس کریں گے تو پھر ایک آدھ اور گرفتاریوں کے بعد عمران خان کو گرفتار کر دیا جائے گا. پھر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں عمران کو گرفتار کیا تو جیل بھرو تحریک. تو ممکن ہے کہ عید کے بعد لانگ مارچ سے پہلے جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے. جیل بھرو تحریک چلانا، کہنا آسان ہے، چلانا مشکل ہے. ان گرمیوں میں جیلوں میں جانا، کوئی رانا ثناءاللہ سے پوچھے کہ گرمی میں جیل کیسے کاٹی جاتی ہے. ایک تو یہ کہانی ہے. اب دوسرا معاملہ ہے وہی جو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب
کے ترجمان فواد چودھری صاحب یعنی وفاقی وزیر اطلاعات تھے نا، تو آج کل عمران خان وہی ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کل ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عید کے بعد عمران خان کی ویڈیوز اور آڈیوز جعلی وہ جاری کی جائیں گی کردار کشی کے لیے۔ وہ کیا نام ہے، ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کردار کشی یا کردار کشائی، بہرحال اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بات اب مسلسل ریپیٹ کروائی جا رہی ہے۔ عمران ریاض خان ہمارے دوست ہیں اور لیکن وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہی کہا ہے کہ جی عمران خان کی جو ہے وہ کچھ پرانی ویڈیوز وائرل کر کے کی جائے گی اور وائرل کی جائیں گی، لیکن عمران خان صاحب کی جو پرانی ذاتی زندگی اور آج کی سیاسی زندگی ان دونوں میں فرق ہے، اور اگر پرانی ویڈیوز اگر منظر عام پر لائی بھی جاتی ہیں تو وہ عمران خان کی آج کی سیاسی زندگی پر غالب نہیں آ سکتی۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسی ویڈیوز نہیں آنی چاہیے، کسی کو نہیں لانی چاہیے کسی کی بھی ایسی ویڈیوز ذاتی زندگی کی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب والی سائڈ سے یہ چیزیں تیزی کے ساتھ باہر آ رہی ہیں اور آج کے بعد مزید اس میں تیزی بڑھے گی، کیونکہ کہا یہ گیا نا کہ عید کے بعد لائی جائیں گی۔ وہ جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا، کسی غیر سیاسی لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا، پتہ نہیں وہ کون ہیں، اننون سے لوگ ہیں، کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، پھر کہا گیا کہ نہیں جی اب رمضان کے احترام میں نہیں آ رہی، عید کے بعد آئیں گی، روزوں کے بعد آئیں گی۔ تو اسی وجہ سے عمران خان والی سائڈ بھی تیزی سے متحرک ہو گئی ہے۔ اب پتہ نہیں ویڈیوز آتی ہیں کہ نہیں آتی، لیکن اس معاملے کو آج کے بعد مزید تیزی پکڑائی جائے گی، تیز کیا جائے گا اس معاملے کو، تاکہ کوشش یہ کی جائے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ تو یہ مجموعی طور پر سیاسی منظرنامہ پاکستان کی سیاست کا آج کے بعد بنے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر سب کو عید مبارک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔